يحكم بالعدل والفضل والقرآن. إياك نعبد حق المعبودية في كل حين وآن، وإياك نستعين على الأعداء من الجن والشياطين. اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على التوحيد والإيمان، صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية إلى سبيل الجنان، غير المغضوب عليهم من أهل الكفر والشرك والطغيان ولا الضالين من أهل الهوى والبدع والعصيان. آمين. إجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقاء الرحمن. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا صمدا قادرا قهارا ملكا جبارا للذنوب غفارا للعيوب ستارا. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ملجانا ومأوانا وحبيبنا ونبينا محمد المصطفى عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أما بعد، خصوصا على شيخ الكبائر والصغار ومعدن العلم والوقار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، الصادق الصديق والإمام التحقيق قاتل الكفار والزنديق أمير المؤمنين وإمام المتقين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم السلام من الملك الوهاب على الإمام العادل المزكي المسجد والمحراب من وافق رأيه بالوحي والكتاب أمير المؤمنين وإمام الأعدلين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم السلام على الملك المنان على أمير الزمان كامل الحياء والإيمان بعد الجود والإحسان أمير المؤمنين وإمام المسلمين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ثم السلام على الملك أمير المؤمنين وإمام الأخطين أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب على كل غالب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الكريم، وعلى ولديه وقرتيه وركبي منكبي الإمامين الهمامين السعيدين المقبولين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى المطهرين من القدم إلى الرأس أمين شريفين بين الناس الأمجد واللباس، وعلى من تبعهم من الناس ومن المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار الأخيار إلى دار القرار وسلم مسلما دائما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کی پاک بارگاہ کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام اس ذات والا صفات کے لیے جو جانے کائنات بھی ہے اور روح کائنات بھی، جو نجات دہندہ کائنات بھی ہے اور وجہ باعث تخلیق کائنات بھی، جو خلاصہ کائنات بھی ہے اور مرکز کائنات بھی، جو حسنین کریمین کے نانا بھی ہیں اور سیدہ کائنات کے بابا بھی ہیں، جو ہم سب کے آقا و مولا بھی ہیں اور ہم سب کے ملجا و ماوا بھی ہیں۔ آپ کی آل پاک پر، آپ کے اصحاب پاک پر، حضور کی امت کے ہر ولی پر اور حضور کی ساری امت پر اللہ کریم اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ دوستان گرامی،
آخرکار ہم سب ایک ایسے جمعہ مبارک میں اکٹھے ہوئے ہیں جو میرے احمد حضور کے بعد آیا. قرآن میں اللہ دین کا حکم ہے، قانون ہے، وعدہ ہے کہ جس کا سانس نکلا ہے اس کا جنازہ ہونا ہی ہونا ہے. کب ہونا ہے، کہاں ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، یہ اللہ جانتا ہے. کہ جس نے سانس لیا ہے اس کا سفر آخر تو ہونا ہی ہونا ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ نے ڈائریکٹ نبی پاک کو فرمایا. جہاں جہاں قرآن میں کاف کا ذکر ہے نا، حرف کاف، کاف، جاؤ کا، ذکر کا، کاف سے مراد صرف اس حضور کی ذات ہے. تو جب حضور کو ارشاد فرمایا کہ ابھی ہر چیز کو فنا ہے، صرف آپ کے رب کی ذات باقی ہے. تو بڑے دل کے ساتھ، دل گرفتہ طبیعت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت اور برکت اور نعمت سے محروم ہوئے ہیں. دوستو، عربی زبان میں ماں کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے الف میم. دنیا میں 3500 زبانیں ہیں، کم و بیش. تقریباً ہر زبان میں، تقریباً ہر زبان میں ماں کو حرف میم کے ساتھ ہی آغاز کیا جاتا ہے. اگر حرف میم کے ساتھ آغاز نہیں تو اس کے اندر میم ضرور ہے آگے یا پیچھے. انگلش میں بھی مدر کہتے ہیں اور مدر میں بھی ایم ہے یعنی میم ہے. عربی زبان کے اندر بھی لفظ ہے اور اس میں میم موجود ہے. قرآن پاک میں لفظ ماں 84 بار آیا، 84 ٹائم. اور کی جمع ہے امہات یعنی مائیں، یہ 11 مرتبہ ہے امہات. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں ماں باپ کا ذکر کیا ہے، باپ کا ذکر کر کے ماں کا ذکر الگ سے کیا ہے. جیسے فرمایا ایک آیت میں کہ اے بندہ ہے انسان، مومن کو نہیں فرمایا، ہر انسان کو، چاہے کوئی بھی ہے، عیسائی، یہودی، کافر، بلیور، نان بلیور، ماننے والا، مسلم یا کافر، کہ تجھ کو اس نے اپنے پیٹ میں اٹھایا. حوالت ہو، اس نے تجھے اٹھایا، اس نے تجھے جنا، اس نے تجھے لٹکایا. تو ماں کا مقام قرآن میں، حدیث میں، صوفیاء کی زبان میں ہمیشہ ہی باپ سے زیادہ رہا ہے. ماں کا احترام، ماں کا مقام باپ سے زیادہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ لفظ ماں 84 مرتبہ آیا قرآن میں مختلف جہات سے، اور امہات 11 مرتبہ لفظ امہات، اس کی جمع. پھر دوستو قرآن میں اللہ نے توجہ سنیے گا 3 جوڑے بیان کیے اکٹھے، جوڑے 3 جوڑے یعنی 6 چیزیں. پہلا جوڑا، دوسرا جوڑا، تیسرا جوڑا، 6 چیزیں ہوگی ٹوٹل. ان 3 جوڑوں کا آپس میں تعلق ایسا ہے، ایک کو چھوڑ دے تو دوسرا بھی چھوڑ جاتا ہے، دوسرے کو چھوڑ دے تو پہلا بھی چھوڑ جاتا ہے. مثلا جہاں اللہ نے نماز کا ذکر کیا وہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا. یہ جوڑا ہے، نماز اور زکوٰۃ جوڑا ہو گیا. کہ فرمایا
نے نماز پڑھ لی اس پہ زکات فرض تھی تو کوئی فائدہ نہیں، اور جس کو زکاتیں دیتا رہا نمازیں نہیں پڑھتا رہا یہ بھی گناہ ہے، دونوں فرض ہیں، یہ جوڑا ہو گیا۔ دوسرا، جہاں اللہ نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ادھر ہی فرمایا اطیعوا الرسول، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ تو کوئی ہے تو آپ میں سے جو کہے کہ میں اللہ کی اطاعت کر سکتا ہوں رسول اللہ کی نہیں کر سکتا، یا کوئی ایسا ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میں رسول اللہ کی اطاعت کر سکتا ہوں اللہ کی نہیں کر سکتا، یہ کی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ حضور ان سے کہہ دیں مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں نا تو میرے نبی کا دامن پکڑ لیں، بس میرے نبی کا دامن پکڑ لیں۔ میں نے بات والدین پہ ڈالی ہے، پھر مجھے ایک قول یاد آ گیا باجد بستانی کا، آپ فرمانے عرض کرنے لگے ایک رات، یا اللہ کریم تجھ تک پہنچنے کا سفر بڑا طویل ہے، کوئی شارٹ کٹ رستہ ہے، کوئی آسان رستہ ہے، مختصر رستہ ہے، تجھ تک پہنچنے کا سفر بڑا طویل ہے۔ اللہ کی نے فرمایا با یزید میرے محبوب کے قدموں کے نیچے جو مٹی ہے اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، مجھ تک تیزی سے پہنچ جاؤ۔ دوسرا جوڑا ہو گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تیسرا اور عام ترین جوڑا اللہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدی، میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو۔ جس نے رب کی مانی ماں اور باپ کی نہیں مانی وہ تباہ ہے، اور جو ماں باپ کی مانتا رہا اللہ کی نہ مانتا رہا وہ بھی تباہی میں ہے۔ تو یہ تین جوڑے دوستوں جہاں بھی قرآن میں آئے تقریباً کٹھے آئے، نماز قائم کرو زکات دو پہلا، دوسرا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے پیارے حبیب کی اطاعت کرو دوسرا جوڑا، تیسرا جوڑا آپ انشکر لی میرا شکر ادا کرو اور والدین کا۔ اب یہاں پہ علماء کہتے ہیں لفظ شکر سے مراد ہے کہنا ماننا، ہم اللہ کی کہنا مانتے ہیں اور والدین کا بھی کہنا مانتے ہیں، حکم ادھولی نہ کرنا بلکہ حکم کے پیچھے چلنا۔ دوستان گرامی، نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی نے، اب ماں کی شان تھوڑی سی بیان کر لوں خدائی، ماں کی شان، ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے منت مانی تھی کہ جب ہم مکہ فتح کر کے واپس خیریت سے مدینہ پہنچ جائیں گے تو میں کعبے کی چوکھٹ جا کے چوموں گا اور طواف کروں گا، چوکھٹ۔ تو یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ مکہ فتح کر آئے ہیں، مدینہ پہنچ گئے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں اور دعا بھی دے دیں کہ میں مکہ جاؤں اور جا کے کعبے کی چوکھٹ چوموں، اپنی منت اتاروں۔ تو حضور نے فرمایا اگر یہ تمہاری منت میں مدینے میں اتار دوں تو پھر، تو وہ کہنے لگا حضور مدینے میں تو کعبہ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کعبہ ہے تیرے گھر میں۔ اس نے عرض کیا حضور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ارجع الی بیتک، اپنے گھر لوٹ جا اور اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے، ایسے ہی ہے جیسے تم نے کعبے کی چوکھٹ کو چوما ہے۔ دوستو اللہ کے رسول نے جنت جیسی عظیم نعمت کو ماں کے قدموں میں قربان کر دیا، رکھ دیا، ماں کے قدموں میں قربان کر کے رکھ دیا۔ وہ مائیں، وہ بیٹیاں جن کی منڈیاں لگیا کرتی تھی رسول اللہ کے آمد سے پہلے، حضور نے سب سے زیادہ عزتیں ان کو عطا فرمائی۔ زمانے بھر میں جتنی بڑے لوگ ہوئے ہیں، جتنے بڑے، چاہے وہ نبی ہے، ولی ہے، کوئی بہت بڑے صحابی ہیں، اہل بیت ہیں، آپ سب کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی مائیں زیادہ عظیم تھی۔ دوستان گرامی، اگر ماں حضرت بی بی سیدہ حاجرہ جیسی ہوگی تو پھر ان کے بطن اکر سے اسماعیل جیسا گورے نایاب ہی جنم دے گا نا۔ اگر ماں حضرت بی بی سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات بی بی سیدہ آمنہ پاک جیسی ہوگی تو ان کے بدن سے صدف اطہر سے کس ہستی نے جنم دیا
نہ ان سے پہلا کوئی بڑا تھا نہ ان کے بعد کوئی بڑا ہے. جو امام الاولین بھی ہے اور امام الآخرین بھی ہے, سید الانبیاء بھی ہے اور سید البشر بھی ہے, جو فخر آدم بھی ہے اور فخر بنی آدم بھی ہے. تو دوستو اگر ماں سیدہ کائنات جیسی ہو, مخدومہ کائنات, سیدہ کائنات حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ہو, تو ان کے بطن اطہر سے, ان کے صدفے اطہر سے حسنین کریمین پیدا ہو گئے. اگر ماں بی بی ام الخیر فاطمہ جیسی ہو تو ان کے بطن سے پھر عبد القادر جیلانی جیسے لوگ پیدا ہو گئے. تو اگر ماں حضرت بی بی زلیخا پاک جیسی ہو تو ان کے صدفے اطہر سے وقت کے بہت بڑے امام اور محبوب الہی نظام الدین اولیاء پیدا ہو گئے. اگر ماں حضرت بی بی کلثوم خاتون ہے تو ان کے بطن اطہر سے ذوق الانبیاء بابا فرید الدین پیدا ہو گئے. اور اگر ماں حضرت بی بی ام الورا ہے, حضرت بی بی ام الورا, تو ان کے بطن اطہر سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہو گئے. اور اگر والدہ محترمہ کا بطن اطہر جن کا نام نامی اسم گرامی بی بی سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ ہے, تو پھر ان کے بطن سے مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری جیسے گھوڑے نایاب پیدا ہو گئے. تو دوستو اس ماں کا پھر کیا مقام ہوگا جن کے صدفے اطہر سے, جن کے بطن مبارک سے سید غضنفر علی شاہ صمصام جیسے بیٹے نے جنم لیا. سید غضنفر علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے گھوڑے نایاب نے جنم لیا. اس اماں کی پاک کی کیا شان ہو. تو دوستو وہ ماں جو لاکھوں مریدین کی ماں ہے, لاکھوں مریدین کا سہارا تھی, لاکھوں مریدین کی غموں کی دارس تھی, لاکھوں مریدین کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ تھی, لاکھوں مریدین کی نجات دہندہ تھی. ویسے یہ مجھے ماضی کا صیغہ استعمال نہیں کرنا چاہیے, یہ تھی نہیں ہے, آج بھی ہے. اللہ کے ولی کی پھر ولایت کہاں بھی ہے اگر مرنے کے بعد اس کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ یہ تو بات ہی رب کے قانون کے الٹ ہے. تو اللہ کا ولی, آج ہم واسطہ کا ذکر کر رہے ہیں, خواجہ نظام الدین اولیاء کا ذکر کر رہے ہیں, کتنی صدیاں بیت گئی ہیں ان کو, ان کا ذکر ختم ہوا. یہ مہینہ ربیع الثانی, اس میں 2 محبوبوں کا عرس ہوتا ہے, محبوب سبحانی یعنی غوث پاک اور محبوب الہی یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء. تو دوستو آپ سرکار ہم سب کی نجات دہندہ بھی ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے اور ہمارے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بھی ہے. میں نے ابھی سورہ احزاب کی بڑی طویل آیت پڑھی, بڑی مشہور, آپ سب ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں, جس میں اللہ کریم نے مومنین و مومنات کی 10 نشانیاں بیان کی ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. دوستو وہ ساری کی ساری 10 کی 10 نشانیاں اماں دی حضور کے اندر موجود تھی. وہ مومنہ بھی تھی, مومنہ بھی ہے, وہ راکیہ بھی ہے, عابدہ بھی ہے, ساجدہ بھی ہے, صائمہ بھی ہے, قانتہ بھی ہے, صادقہ بھی ہے, صابرہ بھی ہے, اور نصیحت کرنے والی بھی ہے, ناصحہ بھی ہے. پھر اس آیت کے آخری ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا یہ جو 10 نشانیاں ہیں جن کے اندر موجود ہیں, وہ جس کے اندر ہوں گی, اللہ تعالیٰ نے قبر اور حشر میں ان کے لیے بہترین اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. وَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین اجر اور مغفرت عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. تو دوستان گرامی قدر, بات یہاں سے شروع کرتے ہیں
پہلو آپ کا مقام، آپ سرکار کا روحانیت میں مقام، طریقت میں مقام. تو آئیے ذرا تھوڑا سا پیچھے چلیے، آپ کو میں پیچھے لے چلوں، کئی عشرے پیچھے. بڑے حضرت صاحب کرما والے، گنج کرم، با یزید زماں، جنید دورہ، شہنشاہ کشف و کرامات، اعلیٰ حضرت گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری نمبر اللہ مرکزہ، بڑے حضرت صاحب، آپ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے جانشین، بڑے بابا جی سرکار، آپ سب کے ہمارے پیر و مرشد، میرے نانا جان حضور بابا جی سید محمد علی شاہ صاحب بخاری، اپنے جانشین اول کے لیے حضرت صاحب گنج کرم نے بے بدی سرکار کا انتخاب فرمایا. اور آپ کا عقد مبارک حضور پیرا بابا جی سرکار کے ساتھ 1952 میں ہوا، اور آپ کے صدف اطہر سے، اما جی حضور کے بطن اطہر سے 3 اولادیں ہوئی، 2 صاحبزادیاں اور 1 شہزادہ. پیر جی سرکار سید غضنفر علی شاہ صاحب بخاری صاحبزادے، اور 2 شہزادیاں، میری والدہ صاحبہ اور میری خالہ جان. تو اما جی پاک سرکار جب اس گھر میں تشریف لائی تو اسی وقت عفت و عصمت کا پیکر بن گئی، تقوی و طہارت کا استعارہ بن کے آئی. اور حضرت صاحب کرما والوں کا، بابا سرکار کا سارا نظام آپ سرکار نے خواتین کی حد تک سنبھال لیا. اور جب بابا سرکار کا مثال ہوا تو پھر مردوں کی حد تک بھی آپ نے نظام سارا سنبھالا اور آج تک چلا کر دکھایا. دوستو، شرم و حیا کے اندر اما جی حضور، میری بیبی جی پاک، میرے بڑی امی جان حضرت بی بی سیدہ زہرا پاک کا عکس تھی. سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر تھی. آپ سیدہ زہرا پاک کی گلشن کا بہترین پھول تھی. کبھی بھی نہ کسی غیر محرم کو دیکھا اور نہ کبھی کسی غیر محرم کا سامنا کیا. اب لوگ اکثر اکٹھے رہتے ہیں کہ جی ڈاکٹری جب علاج ہو، علاج میں کوئی پردہ نہیں، لیکن یہ اصول آپ دے کے گئی کہ علاج بھی کروانا ہے تو کسی خاتون ڈاکٹر سے، کسی مرد ڈاکٹر کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیا. تو ہماری جو عفت و عصمت والی بیویاں ہیں، ان کا جو معالجہ ہوتا ہے، علاج کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس میں بھی یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ یہ جو جس مرض کے لیے ہم جا رہے ہیں، اس مرض کی کوئی خاتون ڈاکٹر ہے تو پھر جائیں گے، ورنہ علاج نہیں کرا. یہ تقویٰ طہارت کا بہت بڑا دوستوں مقام ہے. تو ایک مرتبہ کہیں سرکار کہیں باہر تشریف لے جا رہی تھی تو اعلان کیا بیلی نے کہ پردہ کر لے سارے. تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے پردہ نہ کیا، بس منہ دوسری طرف کر لیا. تو آپ سرکار کے ساتھ جو خاتمائیں تھیں، بچیاں، گھر میں کام کرنے والی بیٹیاں، آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ بھائی کیوں نہیں جاتا، یہ شخص جس نے ہمارا سن کے پردہ نہیں کیا. تو پھر سختی سے اس کو پیچھے ہٹایا. اللہ بخشے، ہمارا بابا حاجی ہوتا تھا نا ادھر، جو کنڈی میں بیٹھتا تھا، اس کو اکثر بیلی بابا کنڈی والا کہتے تھے. وہ بڑا پیارا جملہ بولتا تھا. کل بھی وہ قاری صاحب بیان کر رہے تھے کنوں پہ، وہ کہتا تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی جوتیاں بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھی. یعنی میں پردے کی بات کر رہا ہوں دوستوں، شرم و حیا کی بات کر رہا ہوں کہ آج ہماری تباہی کی بہت بڑی وجہ یہ بے پردگی ہے، یہ بے حیائی ہے، جو ہماری بچیوں نے، عورتوں نے اپنے چہروں سے نقاب پلٹ دی ہے. ہماری پاک کی سیرت کا ایک ایک واقعہ، آپ کی سیرت کا ایک ایک قول ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، تربیت گاہ ہے. لیکن ہم عمل کریں تو پھر بات ہے دوستان گرامی. تو سب سے بڑا دوستان گرامی، باہر بھی گھروں پہ چاہے آپ مشرق مغرب میں میں پھرتا رہتا ہوں،
जहां भी सुना है लोग एक बात करते हैं, गैर अपने नहीं, अपने तो करते ही गैर। उन्होंने जी कलमा वाला शरीफ का और बातें जो हमने जो सुनी है वो सुनी है, उनका पर्दा बहुत ज्यादा मशहूर है। कलमा वाला शरीफ का पर्दा और शर्म हया आज भी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर है। दोस्तों यही वजह है कि आज सरकार ने अपने जनाजे का भी वक्त रात का मुतय्यन फरमाया। आप सब जानते हैं कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हज़रत बीबी सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आप सरकार की ये वसीयत थी, ये हुक्म था कि जब हमारा वक्त आखिर हो तो रात का वक्त हो, और जन्नतुल बकी में अंदर रात के वक्त आप सरकार का मस्जिद मुबारक आखिरी जगह, आखिरी मकाम बनाया गया। और फिर सईदा कायनात ने ये वसीयत फरमाई हज़रत बीबी सईदा ज़हरा पाक ने कि कोई शख्स जो है, कोई औरत अब मुझे गुस्ल नहीं देगी, मैंने गुस्ल कर लिया है, मेरा कफन ना खोला जाए, बस रात की तरीके में मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाज़िर खिदमत कर दिया जाए। तो अम्मा जी पाक भी आप सरकार सईदा पाक के का अक्से जमीन थी आपके नक्शे कदम पर। और दूसरी बात, जनाजा और दूसरा तदफीन की जगह भी आप सरकार ने ऐसी इरशाद फरमाई और वसीयत में ऐसा ही फरमाया कि वो जगह इरशाद फरमाई जहां सारी जिंदगी आपने अल्लाह का जिक्र किया, कुरान पढ़ा, जुमे पढ़ाए, 27वीं करवाई, 11वीं करवाई, ईदें पढ़ाई, और वो जगह है जिसका नाम है इबादत खाना है, जहाँ पे हर वक्त जो है वो कुरान पाक की तिलावत हुआ करती थी पहले, अब तो मजीद होगी। अब तो जिस हस्ती के लिए कुरान पाक की तिलावत की जाती थी वो वहां पर तशरीफ फरमा होगी। रात भी हम जब वहां पे फातिहा खानी कर रहे थे तो पूरी बड़ी अलमारी देखी कुरान पाक की भरी हुई थी, और हज़रत साहब के औलाद फतिहा से फुल अलमारी भरी हुई थी। तो दोस्तों ग्रामी, आप में से वो हदीस किसने नहीं सुनी हुई कि मेरे आका ने फरमाया जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, कुरान पढ़ा जा रहा हो, वहां पे अल्लाह पाक की रहमत उतरती है, वहां पे अल्लाह रब्बुल की रहमत उतरती है। तो जहां सारी जिंदगी ये जुमे, ये सलात तस्बीहां, ये नमाजें, ये नफल, ये रोजे के जिक्र अज़कार जारी रहता है, तो वहां क्या अल्लाह की रहमत नहीं उतरी होगी? और उसी रहमत को अपने जुनू में लेके आप सरकार में बैठी। अब आगे चलिए, आपकी सीरत में से सिर्फ चंद एक वाक़यात जो तरबियत का हमारा हिस्सा भी है और आपके मकाम को भी जाहिर करते हैं, वो मैं बयान करता हूं। तो सदात का सबसे बड़ा खासा ये है वो सखावत, सदात किराम का। सरकार दो आलम शफी मौसम मेरे आका दो जहां की जाते वाला सिफात से, हसनैन करीमैन की जाते आला से, काइमा किराम की जात से आगे सदात की कई शाखें हुई और फैली। हर सैयद ज़्यादा अपने अबाउदार यानी अपने नाना जान की शाने सखावत को अपने दामन में सवाले हुए, लपेटे हुए, सीने से लगाए हुए। सखावत का सबसे बड़ा वस्फ ये है कि बंदा अपना फायदा छोड़ दे, अपने पेट की तरफ ना देखे, अगले का फायदा देखे, अपना फायदा छोड़ दे। हजूर किबला पीते से कहा, पीर से गदरफर इशाद साहब बुखारी अक्सर फरमाया करते थे कि बेलियों खाना अल्लाह की सुन्नत है, खाना खिलाना अल्लाह की सुन्नत है, खाना अल्लाह की सुन्नत नहीं है। वो खिलाता है, खाता नहीं है। खुद खाने से पाक है, वो पीने से पाक है, वो खुद भी खाता पीता, लेकिन खिलाता तो है ना हमें, खिलाता तो है हमें। तो दोस्तों, अल्लाह की सुन्नत पे अमल करते हुए किसी दूसरे को खिलाने में तुम्हारी कमी नहीं आनी चाहिए। अपने खाने में कमी आ जाए तो खैर, खुद तुम भूखे रह लो कोई मसला नहीं, लेकिन किसी दूसरे को जो तुम्हारे पास आया है वो भूखा ना जाए। इस वस्फ पर दोस्तों अम्मा जी ने सारी जिंदगी अमल किया।
بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو عمل کر کے دکھایا. جو بھی آیا رات کو آیا دن کو آیا اس سے السلام علیکم کے بعد سب سے پہلا بات یہ ہوتی تھی کھانا کھایا لنگر کھایا. اور یہی صحابہ کرام کا وصف ہے کہ ان کا لنگر جو ہے وہ 24 گھنٹے چل رہا ہے چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی قیامت تک. تو کھانے کا سوال جو ہے وہ ہمیشہ ہوتا. کل آپ صاحب نے ایک بہت بڑا واقعہ بیان کیا اور وہ آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے کافی ہے. قاضی صاحب نے جو ہمارے چشتیہ شریف سے آتے ہیں, اللہ کے بندے کے اندر ہر رنگ ہوتا ہے. اور سچ بات یہ ہے کہ رب کے بندے کو ہر رنگ کا مکسچر ہی ہونا چاہیے. تھوڑا سا جلالی, تھوڑا سا جمالی بھی, سخت بھی, تھوڑا سا نرم بھی. کچھ کام, ہر کام نرمی سے بھی نہیں ہوتا, ہر کام سختی سے بھی نہیں ہوتا. تو ہر کام کا جو ہے وہ ایک مکس کر کے کام جو ہے وہ چلانا چاہیے. بابا سرکار نے آرڈر فرما دیا کہ آپ بڑے رحیم کریم تھے, لیکن آپ کی طبیعت کا تھوڑا سا یہ حصہ بھی تھا. آپ نے فرمایا کہ جو میری نماز نہیں پڑھے گا اس کو ایک روٹی دیں گے. روٹیاں 2 دی جاتی تھی, جو جتنا مرضی کھائے. اب 2 میں ویسے کہہ رہا ہوں مثال کے لیے, کسی کے لیے وہ پابندی نہیں تھی. لیکن آپ نے سختی سے نماز کی عادت ڈالنے کے لیے, نماز کی پابندی کے لیے اعلان کیا. پرانی بات ہے, بہت پرانی, کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھے گا اس کو ایک روٹی دی جائے گی. بس بند نہیں کی روٹی, پھر بھی بے نمازی کو بھی دی جائے گی. لیکن اما جی پاک کو پتہ چلا, آپ کو سارا نظام لنگر پاک سارا سنبھالتی کرتی. تو آپ نے فرمایا اچھا بچیوں کو ارشاد فرمایا, خادماؤں کو, خدمت گزاروں کو آپ نے فرمایا اچھا بیٹا کوئی بات نہیں, بابا سرکار نے صحیح فرمایا, وہ اپنی جگہ صحیح ہے. تم ایسا کرو, تم پیڑا ہی 2 روٹیوں جتنا کر دو, تاکہ کوئی نماز نہ بھی پڑھے تو وہ روٹی تو رچ کے کھائے گا. تو پیڑا ہی 2 روٹیوں جتنا کر دو. دوستو اتنی رحیم کریم ماں کہاں ملے گی؟ سیدہ کائنات کا عکس حد سے جدید اور ان کے نقش قدم پر رہنے والا. تو اب تربیت کا یہ بھی انداز ہے, سختی کے ساتھ بھی اور تھوڑی سی نرمی کے ساتھ بھی. کوئی بھی آتا آپ کے پاس, کوئی عورت آتی خاتون کہ حضور میں یہ آپ کے لیے فلاں چیز لے کے آئی ہوں, تو آپ اکثر